اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. 100 آیت مقدسات سورہ نحل کی پوری ہو گئی تھی. گزشتہ درس میں یہ تھا کہ جب قرآن پڑھیں تو شیطان سے اللہ کے پناہ میں آ جائے کہ اللہ اس شیطان سے بچا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، کیونکہ اس سے ان لوگوں پر غلبہ نہیں ہے جو ایمان والے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. ان کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہے جو ان سے تعلقات بناتے ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. آج کے آئے رکوع میں ہے 101 نمبر آیت کہ جب ہم بدل ڈالتے ہیں، چینج کرتے ہیں، ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، ایک حکم ہوتا ہے اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، دوسری آیت اس کی جگہ ناسخ آ جاتی. اللہ کریم نے فرمایا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، پھر اللہ کا حکم بولا بیت اللہ کی طرف. بھائی وہ حکم منسوخ ہو گیا اور یہ ناسخ آ گیا. ابتداء اسلام میں کہا کہ 2 مسلمان 10 سے جنگ کریں گے، 100 جو ہے 1000 سے کریں گے. پھر اللہ نے فرمایا، آج میں نے سورہ انفال میں پڑھا کہ اب اللہ نے آسانی کر دی، اب ایک جو ہے نا 2 سے لڑے گا، 10 سے نہیں لڑے گا. پہلے ایک 10 سے لڑتا تھا تو آسانی ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. تو اس سے معلوم ہے کہ آیت قرآنی میں نسخ یعنی ایک حکم ختم ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ ہے نسخ تلاوت بھی اور نسخ احکام بھی. بعض ایسے ہوتے آیت تو ہے، وہ کلمات ہیں لیکن اس کا حکم نہیں ہے. جو ہم نے سورہ نساء میں پڑھا کہ پہلے عورت اگر بدکاری کرتی تو اس کو 1 سال کے لیے بند کر دیتے، مختلف طریقے تھے. اب ایسا نہیں ہے، اب بس گواہ ہے تو اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے ہیں، شادی شدہ ہے تو رجم ہے. وہ حکم ختم ہو گیا. تو اس پر اعتراض کرنا اور اس کی حکمت نہ سمجھنا کفار کا طریقہ ہے کہ ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے. اللہ کریم کے احکام پر اعتراض کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، بس اللہ کا حکم ہے. اب ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری سمجھ اتنی تھوڑی ہے. اگر کلام الہی میں نسخ نہ ہوتا تو آج توریت انجیل کیوں منسوخ ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن اس کا وقت ختم ہوا. اب وہ قرآن پاک ہے، وہ اللہ کی سچی کتابیں ہیں، ہم اس کو نہیں کہ وہ غلط ہے، لیکن اب وہ اس کے جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا، ان کا وقت ختم. نسخ رب کے بے علمی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمارے حالات کی تبدیلی نسخ کا سبب ہے. جیسے ڈاکٹر بیمار کو دیکھ کے کبھی ایک دوائی دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کا ٹائم اتنے دن کھاؤ گے، پھر ہلکی دوائی کی. یا اسی طرح اسلام میں ایک مشکل مسئلہ ہوتا تھا، رمضان کے شروع میں تھوڑے مشکل تھے، پھر آسانی آ گئی. یہ غیر مسلم جو ہے نا وہ اعتراض تلاش کرتے ہیں. آپ ہزاروں اچھائی کرتے ہیں لیکن آپ سے حسد کرنے والا وہ تلاش کرے گا. اللہ کرے رضوان کوئی غلطی کر جائے بس، یعنی 100 میں 99 اچھائیاں اس کی نظر نہیں گی، ایک غلطی کر لی بس، ہاں آ جاؤ رمضان یوں کیا. ارے بھائی یہ شریعت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں. حالانکہ نیکی برائی بھی باہری ہوتی ہے. شریعت تو کہتے ہیں اگر 99 آپ کے اندر کفر ہے، ایک اسلام آپ کے پاس اسلام کا وہ ہے، تو آپ کو کفر کا فتویٰ کوئی نہیں لگا سکتا. آپ پتہ نہیں کوئی الٹے مسلمان بنے ہوئے، آپ تلاش کرتے ہیں کہ وہ کسی سے غلطی ہو جائے تاکہ اس کے اوپر فتویٰ لگاؤں. تو رب کریم نے فرمایا کہ واللہ اعلم بما ينزل، اللہ جو اتارتا ہے وہ اللہ جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حکمت اور اپنے بندوں کی مصلحت خوب جانتا ہے
جس وقت جو حکم نازل فرمایا اس وقت وہیں موزوں تھا۔ اگر طبیب نسخوں میں تبدیلی کرتا ہے ڈاکٹر تو بیمار کی حالت کا اندازہ کر کے وہ کرتا ہے، حالانکہ طبیب سے تو غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ ایسی ذات ہے اس سے غلطی کا تصور نہیں ہے۔ لیکن چونکہ کافر تھے لہذا اس طرح کلو اناء ینضح بما فیہ کا مصداق ہے۔ تو قالوا، یہ کافر انہوں نے کہا انما انت مفتر، اللہ اکبر، کہ آپ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں۔ انا للہ و انا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سخت احکام نازل ہوتے تو مسلمان نہایت بہادری سے ان پر عمل کرتے، مگر ان پر دشواری ہوتی تھی۔ کچھ روز بعد نرم احکام آ جاتے تھے تو کفار کہتے تھے کہ حضور نے اپنے صحابہ سے مذاق کیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ سب کچھ اپنی طرف سے کہتے ہیں، اگر یہ کلام رب کا ہوتا تو جو نرم حکم آج آیا وہ اس سے پہلے ہی کیوں نہ آیا گیا؟ یہ ان کا اعتراض تھا۔ کیا رب جانتا نہ تھا کہ اس منسوخ حکم سے کام نہ چلے گا؟ ان کی تردید میں یہ آیت نازل۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ کو پتہ تھا ختم ہوگا تو پہلے شروع سے کیوں کیا؟ ایسے الٹی سیدھی باتیں، یہ کافروں کے اعتراض۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر یہ لوگ یہ نہیں جانتے، یعنی اکثر کافر لا علمی کی وجہ سے نسخ پر اعتراض کے کہ قرآن میں کوئی حکم منسوخ نہیں ہے، انہیں نسخ کی حکمتیں معلوم نہیں ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں جو نسخ کی حکمتیں جانتے ہوئے بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں، محض ہر درمی کے بنا پر نسخ کے حالات کو۔ اب وہ مسلمان کہتے ہیں میرا رب کا حکم ہے، وہ تھا وہ بھی منظور ہے، یہ ہے یہ بھی منظور ہے، اللہ کا حکم ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، نزلہ، نازل کیا اس قرآن کو، یہ پیغام لے کر آیا، روح القدس، پاکیزہ روح۔ اصل میں یہ پاکیزگی کا روح، ٹھیک ہے نا، پاکیزگی کی روح، لیکن اس کو کہتے ہیں اضافت موصوف صفت کی طرف۔ یہ روح جو ہے اصل میں یہ موصوف ہے، اصل میں الروح القدس سے، لیکن یہاں پہ روح کہتے ہیں روح کو، اور قدس کہتے ہیں پاک کو، تو پاکیزہ روح، اور یہاں ہے پاکیزگی کی روح۔ اور اصل میں جو موصوف ہوتا ہے وہ یہاں پہ روح ہے، وہ مضاف ہے صفت کی طرف۔ کبھی کبھی قرآن میں ایسے ہیں تو معنی اگر کہیں کہ پاکیزہ روح لے کر آیا ہے اس قرآن کو، جو جبریل ہے اپنے رب کے حکم سے سچ کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک، حق سے مراد موقع و ضرورت کے مطابق بغیر کمی بیشی۔ حضرت جبریل کو روح القدس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود بھی روح ہیں، اور روح لے کر بھی آتے قرآن بھی، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے روح کو لے کر آئے، اور بی بی مریم سے کہنے لگا سورہ مریم میں آیت نمبر 19 میں، اب میں آیا ہوں لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں، یعنی اللہ کے عطا سے۔ تو لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، تاکہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور یہ ہدایت ہے یہ قرآن، اور یہ خوشخبری ہے مسلمان کے لیے، اور کافروں کے گمراہی اور ڈر ہے۔ قرآن کریم ایک ہے مگر تاثیر مختلف، مسلمان اسے ہدایت پاتے ہیں اور کافر اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ ہم بھی سنتے یہ حکم تھا منسوخ ہو گیا، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کی حکمت ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کا کلام نہیں ہے، ورنہ ایسے کیوں ہوتا؟ ارے تو انسان ہے، تو عقل کے ترازو سے اس کو نہیں تول سکتا۔ تو رب کریم فرماتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ اس قسم کے بکواسات کرنے والے، اعتراضات، اللہ کے نبی اللہ والوں پر اعتراضات کرنے والے، اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دل اور ان آنکھوں پر مہر اللہ نے کر دی کہ ان کے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے اب ان کا یہ حال ہو گیا کہ قرآنی آیتیں ان
کہ کان تک پہنچتی نہیں، دل میں اترتی نہیں، آنکھیں معجزات دیکھتی نہیں ہیں، لہذا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل، کان، زبان پر مہر کر دی تو ان کا کیا قصور؟ ان کے قصوروں کی وجہ سے تو یہ مہر اللہ کریم نے کر دی۔ جیسے قتل کے بعد رب تعالیٰ مقتول میں موت پیدا فرما دیتا ہے، ہاں موت تو اللہ پیدا کرتا ہے نا، لیکن سبب کہ تو نے قتل کیوں کیا؟ آپ نے فساد پھیلایا، آپ اللہ والوں کا ساتھ نہ دیا، اپنی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین سے دور کر دیا۔ اب سوائے اعتراضات کے تیرے ذہن میں اچھی سوچیں ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کان پر اور ان کے آنکھوں پر مہر کر دی۔ یہی لوگ غافل ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اس قسم کے لوگ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اب یہ ہوا کہ آخرت میں وہی خرابی، یہی لوگ آخرت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑی بد نصیبی دل کی غفلت ہے، اور سب سے بڑی خوش نصیبی دل کے بیداری ہے۔ آپ کے دل میں جب نیکیوں سے بھی نفرت پیدا ہو گئی تو بولو کہ اب میرا کھاتا خراب ہو گیا۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر تیرا رب اے محبوب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ ستائے گئے۔ یہ آیت عمار بن یاسر، حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، حضرت خباب جیسے بزرگوں کے حق، پیارے صحابہ کے حق میں نازل ہوئی، جو مہاجر بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، صابر بھی اور مظلوم بھی۔ کریم مولا فرماتا ہے پھر انہوں نے جہاد کے، وصبروا، اور پھر انہوں نے صبر کے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ یہاں ہم نے بیچ میں کچھ آیتیں چھوڑ دی۔ یہاں کریم مولا فرماتا ہے کہ ہم یہاں پڑھ رہے تھے نا کہ یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ وَقَدْ نَعْلَمُ، جب میں آگے چلا جو مجھے بول دو استاد جی یہاں پہ سبق ہے، فہیم ہوتے وہ جلدی بتا دیتے ہیں نا، میں نے بولا رکوع کیسے جلدی ختم ہو گئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، بے شک ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، کہ یہ کافر کہتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَر، کہ یہ قرآن اس نبی کو ایک بشر نے سکھایا، اللہ کی پناہ۔ عبید بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دو عجمی غلام تھے، یسار اور جبیر، جو لوہے کا کام کرتے تھے، جس کو لوہار کہتے ہیں۔ پیارے عقائد و جان کے بھی ان سے گفتگو فرمایا کرتے تھے اور ان کی باتیں سنا کرتے۔ مشرکین مکہ نے الزام لگا دیا کہ حضور ان غلاموں سے سیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں، استغفر اللہ۔ ان کے رد میں یہ آیت اتری، یہاں بشر سے مراد وہ دونوں غلام ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو کہ کفار کو اپنی بات پر بھی یقین نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ کبھی کیا کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شعر ہے، اور کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ ارے وہ خود اللہ فرماتا ہے کہ دیکھیں لسان الذی یلحدون الیہ عجمون، آج جس کے طرف یہ نسبت کرتے ہیں وہ تو عجمی لوگ ہیں، اور وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن روشن عربی زبان ہے۔ آج جس قرآن کی مثل بنانے سے عرب کے فصیح و بلیغ بھی عاجز ہیں، تو اسے عجمی غلام کیسے بنا سکتے؟ اسے معلوم ہے کہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے، لہذا قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہے۔ بھائی تم عرب کے فصاح بلاغات ہیں، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور ابھی دیکھیں حاسد جو ہوتا ہے نا، عنادی، وہ اندھا ہوتا ہے، وہ کسی پر بھی فتویٰ وہ ویسے تلاش میں ہوتا ہے، عقل سے آ رہی ہوتا ہے نا۔ آئے بھائی وہ عجمی لوگ ہیں، انہیں تو کہاں فساد ہوا، اللہ کا کلام جو قیامت تک اس کے کوئی مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا، اور تم نے ایسے بات کر دی کہ نہیں بس اس کو، اب وہ کسی طریقے سے بس گھڑتے رہتے تھے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا،
کہ وہ ایمان قبول کر لے، ورنہ قرآن کریم تمام عالم کو راہ دکھانے کے لیے ہی آیا ہے، لیکن اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اب انہیں توفیق نہیں دیتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ وہ لوگ گڑھتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر، وہ جھوٹ گڑھتے ہیں، اور یہی لوگ جو جھوٹ گڑھتے ہیں یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خود جھوٹے ہیں۔ اسے دو مسئلے معلوم میں، ایک یہ کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے اور بدترین جرم ہے، دوسرا ہے کہ نبی جھوٹ سے بالکل معصوم و محفوظ ہوتے ہیں، ان کے زبان جھوٹ کے لیے نہیں بنی، اس کی پوری جس ہم پہ ان کی پوری سوچیں مخلوق کی بھلائی ہو لی، وہ سچائی اور حقانیت اور عدل انصاف سکھانے کے لیے آئے، خود اگر وہ صحیح نہیں ہے تو دوسروں کو کیسے پھر سکھاتے؟ من کفر باللہ من بعد ایمانی، جس نے کفر کیا اللہ پر ایمان کے بعد اس طرح کے اللہ کے رسول کا یا اس کے احکام کا انکار کر کے، کیونکہ یہ سب اللہ کی طرف سے اس کا انکار، اب کوئی کہ نماز کا انکار کر بولے اللہ کا منکر تو نہیں ہوں، ایمان نماز کا منکر اللہ کا منکر ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، یا کوئی گناہ ہے اور وہ اس کا انکار کرے کہ گناہ نہیں ہے تو یہ کافر ہو گیا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے الا من اکرہ، سوائے اس شخص کے کہ وہ اس پر سزا نہیں ہوگی کہ اس پر جبر کیا جائے، اس کو مجبور کیا جائے، وقلب مطمئن بالایمان، ظلم کی وجہ سے، ستم کی وجہ سے اس نے کلمہ کفر کہا لیکن دل میں اللہ کی وحدانیت رسول اللہ کی محبت ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں نازل ہوئی کہ کفار نے انہیں اور ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ کو پکڑ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ان کے والدین کو نہایت ہی بے دردی سے شہید کر دیا، کیونکہ انہیں مرتد ہونے کو کہا کہ تم دین چھوڑ دو، انہیں بولا نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں بزرگوں نے نہ مانا۔ اسلام میں سب سے پہلے شہید یہی بزرگ ہیں، یہی صحابہ اور صحابیہ ہیں۔ حضرت عمار کمزور تھے، کفار کے عذاب کی طاقت نہ رکھتے تھے، انہوں نے اس میں ایک بات تھی وہ پورے ہونے والی تھی، کہ اگر کل ایسے ہو تو اس کے ساتھ یہ حکم لگے، یہ اب دین پورا کرنا تھا نا، اگر یہ سب ہو وہاں شہید ہوتے تو اس طرح مسئلہ کیسے حل ہوتا؟ اب وہاں ایک آیا، اس نے بولا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں، پھر وہاں سے جیسے موقع ملا فوراً حضور کے پاس آئے، انہوں نے اپنے منہ سے وہی کہہ دیا جو کفار نے کہلوایا، پھر روتے ہوئے پیارے عقائد ہو جان کے پاس آئے، پیارے عقائد ہو جان ان کے آنسو اپنے ہاتھ سے پہنچے، اس پر یہ آیت کریمہ اتری، مسئلہ جان کے خوف کے وقت کفریہ بات منہ سے نکال دینا جائز ہے، بشرط کہ دل میں ایمان ہو، لیکن پھر وہاں ٹھہرے نہیں، موقع پا کر فوراً وہاں سے نکل جائے، اور اگر کفر کا کلمہ یہ نہ پڑھے تو وہ شہید کیا جائے گا، اور اگر وہ اس پہ ٹھہرا رہا تو پھر شہادت کی موت ہوگی اور بڑے ثواب کا مستحق ہوگا۔ مرتد کے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور یہ اصلی کافر سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے پیاروں کے خطا دوسروں کے لیے عطا اور ان کے لیے راستہ بن جاتا ہے۔ اب انہوں نے وہ کیا آئے تو وہاں قرآن نازل ہوا کہ نہیں، اب وہ مسلمان ہیں، اب بچنے کے لیے قیامت تو کوئی ایسے کرے تو اس پر کوئی وہ نہیں ہے، عذاب سزا تو اس کے اوپر ہے۔ اللہ فرماتے جس نے من شرح بالکفر صدرن، جس نے دل کھول کر کفر کو اختیار کیا، کافر ہوا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ذالک بانہم مستحب الحیاۃ الدنیا، یہ اسی لیے کہ ایمان کے بعد انہوں نے کفر کا کلمہ پڑھ لیا، مرتد ہو گیا، کہ اس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا۔ ہم نے سورہ ابراہیم میں 3 نمبر آیات میں کافر کی تعریف پڑھی کہ کافر وہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں وہ دنیا کو پسند کرتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ آیت آج بھی الحمدللہ مجھے یاد ہے، سورہ ابراہیم میں 3 نمبر آیات، غالباً دیکھیں یہ سورہ یوسف، سورہ رات اور یہ سورہ ابراہیم، اس میں ہم نے یہاں یہ پڑھ لیا تھا کہ ان کے لیے ہلاکت ان کافروں کے سخت عذاب سے، الذین یستحبون الحیات الدنیا الآخرہ، آخرت دنیا کو آخرت پر ترجیح دی،
تو اس لیے انہوں نے کفر اگر قبول کیا کہ دنیا کی زندگی کے لیے، تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور بے شک اللہ قوم کافر کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھوں، ان کے کانوں پر، اور ان کے لیے اور یہی لوگ غافل ہیں، اور یہی بات حق ہے کہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں تھے۔ پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اور اس کے بعد کو وہ آزمائش میں ستائے گئے اور انہوں نے پھر جہاد کیا، انہوں نے صبر کیا، تیرا رب ان کے لیے بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرامند فرمائے۔ صحابہ کرام نے یقیناً اس دین کی ترویج اور تشہیر اور تبلیغ کے لیے ہمارے لیے سب کچھ مشکلات انہوں نے برداشت کیے، اور دین ہمارے پاس ایسے روزے روشن کے طرح آیا، اور اللہ نے قرآن میں اعلان کیا سورت نمبر 2 میں پار نمبر 13 میں، آمنو کما امن الناس، صحابہ جیسی مان لاؤ۔ اور پھر 137 نمبر اسی پارے میں دوسرے نمبر صورت میں وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پیارے نبی کے صحابہ تمہارے جیسے قیامت تک جو بھی ایمان لائیں گے وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کے پیاروں سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ